بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الوداع حجۃ الوداع ہجرت کے 10ویں سال کا سب سے اہم واقعہ حجۃ الوداع۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ لوگوں نے آپ کو پورا حج کرتے ہوئے دیکھا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اس حج میں اپنا مشہور خطبہ وداع ارشاد فرمایا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا اعلان فرماتے ہی مختلف علاقوں سے کم و بیش 1,24,000 پروانے شمع رسالت میں تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے۔ دنیا سے ظاہر اوپر دا فرمانے کا ارشاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں دے دیا۔ چنانچہ جمعرات کے قریب آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد میرا دوسرا حج نہ کروں۔ آپ ذوالقعدہ کی آخری جمعرات کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جو کہ اہل مدینہ کا میقات ہے وہاں پہنچ کر احرام باندھا اور 4 ذوالحجہ کو مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ طواف فرمایا، مقام ابراہیم میں نفل ادا فرمائے، صفا مروہ کی سعی فرمائی۔ 8 ذوالحجہ کو منی تشریف لے گئے، پھر 9 تاریخ کو عرفات گئے، یہاں تک کہ یہاں آپ نے کمبل کے ایک خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سی ضروری احکامات کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا۔ الوداع خطبہ۔ آپ کے اس خطبے کے چند ارشادات یہ ہیں: تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی مگر تقویٰ کے سبب سے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں۔ اے لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھائی بھی راضی ہو اور خوشی سے دے۔ اے لوگوں، خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اے لوگوں، خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارا تابعہ ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا، تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے لوگوں، تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے دین مکمل ہونے کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ الوداعی خطبہ کی بہاریں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ کمال بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹنی کے کجوے پر تشریف فرمائے تھے۔ یہ آپ کی کمال سادگی شان تھی۔ آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق، بالخصوص حقوق نسواں غلاموں کے حقوق، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت، معاشی اصلاحات، وراثت کے مسائل، قرض و مقروض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں تھی۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے۔ موائے مبارک کی تقسیم۔
عرفات کے ساتھ ساتھ منہ میں بھی آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل و احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ قربان گاہ تشریف لے گئے۔ قربان کے 100 اونٹوں میں سے کچھ کو اپنے ہاتھ مبارک سے نحر فرمایا اور باقی حضرت علی کو نحر کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال اتروائے۔ ان بالوں کا کچھ حصہ آپ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک مسلمانوں میں تقسیم فرمانے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لائے اور زمزم نوش فرمایا اور طواف وداع کر کے مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مرض وفات اور رحل تشریف۔ ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 صفر کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرمائے ہوئے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تجزیہ و تفکین کی خدمت انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارکہ حجرہ شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی گئی کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلوات و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئی تو انہوں نے بھی آپ پر صلوات و سلام پڑھا۔ پھر بچے گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر غلام گئے، انہوں نے بھی صلوات و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی۔ شروع میں صحابہ کرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اس جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہو، اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ حجرہ عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے بغلی قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم اقدس کو قبر منورہ میں اتارا۔